لو اطلعت علیہم، اگر آپ جھانک کے دیکھیں ان کو، لولیت منہم فرارا، تو مڑ جائیں گے ان سے ڈر کر بھاگتے ہوئے، ولملیت منہم رعبا، اور بھر جاؤ گے ان سے رعب میں. غار میں اس طریقے سے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی دیکھ لے، دیکھتے ہی اس پر رعب آ جائے گا اور بھاگنا شروع کر دے گا. حضرت معاویہ کے زمانے میں معاویہ نے چاہا کہ اس غار میں لوگوں کو بھیجے. عبداللہ ابن عباس نے منع کیا آیت پڑھ کر، لیکن جب وہ لوگ اندر گئے تو ایک طوفان آیا اور وہ اندر کی طرف دھکیلے گئے، پھر دوبارہ کوئی نہیں نکلا، سب ختم ہو گیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور یوں ہم نے اٹھایا ان کو کہ وہ پوچھے ایک دوسرے سے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ایک کہنے والے نے ان میں، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوماً او بعض یوم، کہنے لگے ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے رب تمہارے جانتے ہیں کتنا ٹھہرے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بھیج دو تم میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر شہر. بھیک مانگنے والے نہیں تھے، جس کو شہر بھیجا اس کا نام تھا تملی خواہ. تملی خواہ اس طرح نام تھے اس زمانے میں. بس بھیج دو تم میں سے ایک یہ روپیہ دے کر بازار شہر. فلینظر، پس ذرا دیکھ لے، ایہا ازکا طعاما، کہ کون سا صاف ہو کھانا، پاک صاف کھانا. دال، ساگ، سبزی کوئی بھی کھا سکتا ہے، کسی کی بھی کھا سکتا ہے، لیکن گوشت کے لیے ذابح مسلم ہونا ضروری یا کتابی. جس ہوٹل میں کپورے پکتے ہیں اس ہوٹل میں سبزی کھانا بھی بے غیرتی ہے، وہ شریعت کی حدیں توڑ رہا ہے. شراب کی دکان میں آپ بوتل پی لیں گے 7 اپ کی. جس ہوٹل میں جانوروں کے کپورے پکتے ہیں، کٹاکٹ پکتے، ٹھٹے پکتے، اس ہوٹل میں سیری پائے کھانے بھی بے غیرت کا کام ہے. غیرت یہ ہے کہ اس کو توبہ کرا دے پہلے، اور جس توے پر کپورے پک چکے ہیں وہ پلید ہے، اس کو 3 دفعہ دھونا پڑے گا گرم پانی سے. وہ کپورے روک کر آپ کے لیے کلیجی اور گردے بناتے ہیں، جیسے پیشاب کے پیالے میں آپ کو دودھ دے دیں، تو پھر پیشاب ہی پیتے رہے، پھر دودھ کیوں پیتے؟ یہاں کچھ ہوٹل والے تھے ہمارے ساتھی نیک ہیں. ایک دفعہ میں نے ان کو کہا کہ سمجھو اگر آئندہ مجھے اطلاع ملی تو پھر یہاں صف میں کھڑے نہیں ہونے دوں گا. میں ایسا کمزور امام نہیں ہوں، اللہ کا مدد الحمدللہ. میں نے صف میں نہیں، مسجد میں گھسنے نہیں دوں گا. شرابی کو میں یہاں چھوڑوں گا، شراب بھی حرام ہے اور کپورے بھی حرام ہے. مولیانو مسئلے ٹولی پھوٹی گڑی دی، حالانکہ پا آرام وقت کھڑے گا خدای نے یہ نہ کرے. ما توحید بریلیانو تذر ٹول مسائل بیانوں الحمدللہ. ہمارے ہاں ایک بدعتی ہوتا نہیں، ہر باطل کا رد ہوتا ہے، سارے ضروری مسئلے بیان کیے جاتے ہیں. جس برتن میں پلید چیز ڈل چکی ہو، پک چکی ہو، اس برتن کو دھوئے بغیر حلال چیز اس میں پکے گی تو وہ کہاں حلال رہے گی، وہ بھی گندی اور پلید ہوگی. فَلْيَنْظُرْ، پس دیکھے، اَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کون سا کھانا زیادہ پاک ہوگا. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس لے آئیں تم کو ایک خوراک اس میں سے. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کسی کو. آپس میں کہا یہ پیسے لے کے بازار میں ذرا اچھا سا کھانا دیکھ کھلاؤ، پاک صاف، اور شور وور نہ کرنا، پتہ نہ چلے بادشاہ ویسے خلاف ہے، بھوک لگی تو سمجھے کہ کل پرسوں کے ہم اٹھے. 309 سال گزرے، زمانے گزر گئے، صدیاں پلٹ گئی. دیکھو اصحاب کہف کرامات والے ولی ہیں، لیکن اپنی کرامت کا ان کو پتہ نہیں.
معلوم ہو کرامت ولی کا فعل نہیں، خدا کا فعل ہے، اس سے صادر ہوتی ہے۔ کرامت والے ہیں لیکن غیب دان نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ 3 صدیاں گزری ہیں۔ شہر میں ماحول موحدوں کا ہے، شرک اور کفر ختم ہو چکا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، شور نہ ہو، اور شہر کو پتہ نہ چلے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جس بلا سے وہ ڈرتے کئی ہونے والی۔ غیب دان نہیں، متصرف نہیں۔ کرامت حق ہے، تصرف اور غیب جاننا یہ ولی کا منصب نہیں ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرے۔ پیغام ہر دو گیتی اور تفسیر عید و ہر فصل، با دوستا تلطف با دشمنا مدارا۔ بندہ حلقہ بگوش ارن نوازے بے روت، لطف کو لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش۔ بے ادب محروم گشت از لطف رب، لطف مہربانی نرمی ولیتلطف۔ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے اس لفظ پر قرآن کریم کا آدھا مکمل ہو گیا۔ بابے وہ 10 شعبان سے شروع کیا ہوا، 9 رمضان کو بمشکل خدا کی مدد و نصرت، توفیق اور سعادت سے الفاظ اور حروف کے اعتبار سے ولیتلطف پر آدھا قرآن کریم مکمل۔